دوستوں آج کی کہانی میں جانیں گے کہ ہمارے پینگوئن دوستوں کی زندگی کیسی گزر رہی تھی۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ اب میکو اور گونی بڑے ہو رہے تھے، اپنے حصے کا کام کرنے کے عادی ہو گئے تھے۔ ماما اور بابا پینگوئن انہیں جب بھی کوئی ذمہ داری دیتے تو وہ اسے آپس میں بانٹ لیتے، یوں ان کا ہر کام جلدی ہو جاتا اور دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت بھی زیادہ ملتا۔ ایک دن جب سب پینگوئنز برف میں کھیل رہے تھے، اسی جگہ اچانک برف کی بڑی سلائیڈ آ گری۔ گونی اور میکو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ گونی برف کے نیچے دب گئی۔ اب تو سب دوست گھبرا گئے، ادھر ادھر بھاگنے لگے، ہر طرف شور مچ گیا۔ میکو بھی بہت گھبرا گیا۔ اس نے برف میں دبی ہوئی گونی کی آواز سننے کی کوشش کی، مگر تیز برفیلی ہوا اور سلائیڈ کے شور میں کچھ سنائی نہ دیا۔ دوسری طرف برف کے نیچے پھنسی ہوئی گونی تھی۔ وہ باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی، لیکن وہ مزید برف میں دھس جاتی۔ آخر کار اس نے ہلنا جلنا بند کر دیا۔ وہ سردی اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ کافی دیر ایسے ہی پڑے رہنے کے بعد اسے لگا شاید وہ باہر ہی نہ نکل سکے۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے والدین نے ایسے مشکل وقت میں اسے پرسکون رہنے کا کہا تھا۔ وہ جانتی تھی میکو اسے ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اچانک اس کو ایک مانوس سی آواز سنائی دی جو اس کا نام پکار رہی تھی۔ ارے یہ تو میرا بھائی میکو ہے۔ میکو نے دیکھا تھا کہ سلائیڈ جب گری تو گونی اس وقت کہاں تھی۔ اس نے فوراً دوسرے چھوٹے پینگوئنز کو مدد کے لیے اکٹھا کیا اور سب نے بڑی احتیاط سے اپنی چونچ اور پروں کو استعمال کرتے ہوئے برف کو کھودنا شروع کیا۔ یہ بہرحال ایک مشکل کام تھا، لیکن ٹیم ورک اور ہمت کے ساتھ آخر کار انہوں نے گونی کو باہر نکال لیا۔ گونی نے سردی سے کانپتے ہوئے میکو اور دوسرے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ میکو نے اسے کہا، ارے دوست اور فیملی اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے کام آئے۔ چھوٹے پینگوئنز ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر کھڑے ہو گئے تاکہ گرمی مل سکے، اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ایسی آزمائشیں انہیں مضبوط بناتی ہیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا بھی سکھاتی ہیں۔ پینگوئن ماما بابا کو خوراک لینے کے لیے سمندر میں جانا تھا۔ انہوں نے گونی اور میکو کو الوداع کہا اور ان سے کہا کہ اپنا خیال رکھنا اور اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھنا۔ اب تم لوگ سیکھ چکے ہو کہ مشکلوں سے کیسے لڑنا ہے۔ جیسے ہی ان کے والدین روانہ ہوئے، ٹھنڈی تیز ہوائیں چلنے لگی جو اشارہ دے رہی تھی کہ شاید ایک اور آزمائش آنے والی ہے۔ والدین کے سمندر کی طرف روانہ ہونے کے بعد گونی اور میکو دوسرے پینگوئن بچوں کے ساتھ ایک بار پھر تنہا رہ گئے۔ برف سے ڈھکی وادی کی شدت اب اور بڑھ چکی تھی۔ بچے ایک دوسرے سے قریب جڑ کر کھڑے تھے تاکہ گرمی مل سکے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کہ ان کے والدین جلد لوٹ آئیں، مگر دن گزرتے گئے اور ان کے والدین واپس نہ آئے۔ پہلے چند دنوں میں بچوں نے اپنے پاس بچی ہوئی خوراک کا استعمال کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کھانا ختم ہونے لگا۔ سرد راتوں میں گونی میکو کو تسلی دیتی کہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بابا نے ہمیں مضبوط بننے کو کہا تھا۔ ایک دن جب بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے، میکو نے تجویز دی، ہمیں سمندر کے کنارے جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے وہاں کوئی مچھلی یا کچھ اور کھانے کو مل سکے۔ سب بچے خوف زدہ تو تھے، مگر بھوک اور بقا کی ضرورت نے انہیں آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ جب بچے ایک برفیلے تالاب کے قریب خوراک تلاش کر رہے تھے، اچانک وہاں ایک بڑا سمندری شیر برف سے نکل آیا۔ اس کی آنکھیں اور تیز دانت۔ بچے تو بہت ہی ڈر گئے، ایک لمحے کو سکتے میں ہی آ گئے، سب کی سانسیں ہی تھم گئیں۔ لیکن گونی نے ہمت دکھائی، اس نے جلدی سے سب کو اشارہ کیا کہ پیچھے ہٹے اور اپنے پیروں سے برف کو کھود کے ایک چھوٹا سا راستہ بنائے۔ میکو نے بھی فوراً سب کی مدد کی اور بچے جلدی جلدی برف کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے۔ سمندری شیر نے ان کی بو سونگھ لی تھی، وہ دھاڑ مار کر آگے بڑھا، لیکن گونی اور باقی بچے سب برف کے نیچے چھپ گئے اور اپنی جان بچا لی۔ سمندری شیر کچھ دیر تو ان کی تلاش کرتا رہا، جب ناکام ہو گیا تو واپس سمندر میں چلا گیا۔ کچھ دن بعد ایک اور خطرناک واقعہ پیش آیا، جب آسمان پر ایک بڑا شکاری پرندہ نمودار ہوا جس کی نظریں ہمیشہ خوراک کی تلاش میں رہتی تھی۔ یہ پرندے پینگوئن کے بچوں کو اپنے مضبوط پنجوں میں اٹھا لے جانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جیسے ہی وہ پرندہ قریب آیا، گونی نے فوراً خطرے کو بھانپ لیا اور اونچی آواز میں کہا، سب نیچے بیٹھ جاؤ اور اپنی چمکدار کھال کو برف میں چھپا لو۔ بچے فوراً زمین پر لیٹ گئے اور خود کو برف سے ڈھک لیا تاکہ پرندہ انہیں نہ دیکھ سکے۔
پرندہ کچھ دیر آسمان میں چکر لگاتا رہا، لیکن جب کوئی حرکت نظر نہ آئی تو وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ کئی دنوں کی سخت محنت اور جدوجہد کے بعد گونی اور میکو نے باقی بچوں کے ساتھ کھانا ڈھونڈنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ انہوں نے سیکھا کہ کیسے چھوٹے برفیلے تالابوں میں سے مچھلیاں پکڑنی ہیں اور برف میں سرنگ بنا کر کیسے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ موسم بدل گیا، بادل چھٹ گئے، سورج کی روشنی برف پر چمک رہی تھی۔ گونی اور میکو اب سمجھ گئے کہ اب ان کے والدین کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ انہوں نے والدین کے بغیر زندگی گزارنا سیکھ لیا۔ میکو نے گونی کو سمجھایا، گونی، ہمارے والدین بہادر تھے، انہوں نے ہمیں جینا سکھا دیا۔ لگتا ہے شاید وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، اب ہمیں خود ہی ہمت کرنی ہوگی۔ گونی نے جواب دیا، اب ہم ان کی یادوں کے ساتھ زندہ رہیں گے اور ان کی طرح بہادری سے اس سرد دنیا میں اپنی جگہ بنائیں گے۔ تو یوں بچوں، گونی اور میکو کی کہانی بقا، ہمت اور امید کی ایک مثال بن گئی، جس نے باقی بچوں کو بھی حوصلہ دیا کہ وہ کبھی ہار نہ مانیں۔